تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ جس ویلے سورج نکلے اے سورج نکل دے شام تک رنگ اس دی روشنی ساری کائنات تے پھیل دی، مشرق بھی مغرب بھی شمال بھی تے جنوب بھی، عرب بھی عجم بھی شہر بھی گلی بھی محلے بھی دیہات بھی، کریا کریا بستی بستی نگر نگر محلہ محلہ ہر جگہ تے سورج دا نور پھیل دے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے میرے نبی نو بھی اس سراج بنایا۔ آفتاب نبوت جس ویلے نکلیا ساری کائنات اللہ نے میرے نبی دے نور نو پھیلایا، لیکن فرق ہے کہ اے سورج رات دے ٹائم جا کے دوبارہ زوال دا شکار ہے۔ اے دوتے پھر کیا ویندا اور سورج دوتے راتی وقت کیا ویندا زوال، پھر دوبارہ رات ہو ویندی۔ لیکن میرے نبی او آفتاب نبوت اللہ فرماندے ما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اور میرا نبی تہاڈی ایسی میں روشنی بنائیے کہ قیامت تک تہاڈے اوتے زوال نہیں آون لگا۔ چاہے جیڑی قوم ہوے تا اس دے تسی نبی، جیڑا کریا ہے تا اس دے تسی نبی، جیڑا ملک ہے اس دے تسی نبی، جیڑا خطہ ہے اس دے تسی نبی، جیڑا بر اعظم ہے اس دے بھی تسی نبی، مشرق دا بھی نبی، مغرب دا نبی، شمال دا بھی نبی، جنوب دا بھی نبی، عرشیاں دا بھی نبی تے فرشیاں دا بھی نبی، اپنیاں دا بھی نبی تے پرایاں دا بھی نبی، جنہ دا بھی نبی اور انسانہ دا بھی نبی، ساری کائنات دا نبی۔ بس ایو فرق ہے میرے نبی دے اندر آفتاب نبوت تے آفتاب فلکیت دے اندر کہ وہ دن نے چمک کے رات نو زوال دا شکار ہوندہ ہے، لیکن میرا نبی اوے جس دی نبوت قیامت تک زوال دا شکار۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ ایسا رسول ہے خاتم النبیین، سب نبیانوں انہاں دی نبوت ختم۔ کیوں؟ اسی طرح نہیں ہوتا جب سورج چڑھتا ہے تو وہ جو لوگوں نے روشنیاں کر رکھی تھیں وہ سارے بجھا دیتے ہو کہ نہیں بجھا دیتے؟ اور دن کو جب سورج نکل آتا ہے تو اپنی روشنیاں بجھا دیتے ہیں، دیوے سارے بجھا دیتے ہیں لوگ۔ بس یہی ہوا میرے نبی کی جب نبوت آئی اللہ نے بجھا دیا سب کچھ۔ ہن تورات بھی نہیں چل سکتی، ہن انجیل بھی نہیں چل سکتی، ہن زبور بھی نہیں چل سکتی، ساریاں شریعتاں نو اللہ نے منسوخ کر چھوڑیا، ساریاں کتاباں نو بھی اللہ نے منسوخ کر چھوڑیا۔ اور جویں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ لگ گیا ایک دیاڑے اہل کتاب دے کولوں تورات دے چند ورکے او خوشی خوشی پڑھتے ہوئے میرے نبی دے سامنے آئے تے حدیث سے چاندہ ہے فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ، میرے نبی دا چہرہ سرخ ہو گیا کہ میرے ہوندیاں تورات پڑھی جا رہی، حالانکہ میں کیڑی کتاب لے کے آ گیا؟ قرآن۔ حضرت عمر پڑھن لگے ہوئے تے میرے نبی غصے دے وچ سرخ ہو گیا چہرہ میرے نبی کریم دا۔ اس ویلے جڑے ویلے حضرت عمر نے ویکھیا میرے نبی دے چہرے وال تے فوری طور تے جی میں بندہ جھٹکا لگدا ہے، اللہ اکبر۔ اتھو ایک اور گل بھی نکل دی ہے نا کہ لوگ صرف میرے نبی کا جمال پڑھتے ہیں، خوبصورت نبی، حسین نبی، جمیل نبی، تے ہے بھی صحیح کہ کوئی نہ ہے نا، حسن مصطفیٰ ہے نا، جمال مصطفیٰ، میرے نبی دا خوبصورت چہرہ۔ اللہ بھی قرآن دے اندر آکھے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ اللہ میرے نبی
نبی دے چہرے دا ذکر کرے، میرے نبی دیاں زلفاں دا ذکر بھی قرآن کرے، میرے نبی دے سینے دا ذکر بھی قرآن کرے، میرے نبی دے مدینے دا ذکر بھی قرآن کرے، میرے نبی دیاں آنکھاں دی ذکر بھی قرآن کرے، میرے نبی دی سماعت دا ذکر بھی قرآن کرے، میرے نبی دی بصارت دا ذکر بھی قرآن کرے، میرے نبی دے ہتھاں دا ذکر بھی قرآن کرے، میرے نبی دے سینے دا ذکر بھی قرآن کرے، میرے نبی دے اصحاب دا ذکر بھی قرآن کرے، میرے نبی دی ازواج دا ذکر بھی قرآن کرے، میرے نبی دی بنات دا ذکر بھی قرآن کرے، میرے نبی کریم دیاں تعریفاں اللہ دا قرآن کردہ ہے، کسے موقع تے اللہ دا قرآن آدھا ہے عالم نشرح لک صدرک علم نشرح لک او میرا نبی اساں تیرے سینے نو کھول نہیں دیتا وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر نو اتنا بلند کیتا ہے، عالم ارواح وچ بھی تیرا ذکر، عالم دنیا دے وچ بھی تیرا ذکر، عالم آخرت دے وچ بھی تیرا ذکر، کلمے دے وچ بھی تیرا ذکر، نماز دے وچ بھی تیرا ذکر، درود دے وچ بھی تیرا ذکر، تشہد دے وچ بھی تیرا ذکر، اللہ اکبر کبیرہ، دنیا دے چپے چپے تے ہپے ہپے تے خطے خطے تے ذرے ذرے دے اتے جتھے جتھے میرا نام اتھے اتھے میرا نبی تیرا تیرا ذکر کیتا، حتیٰ کہ قبر تے سوال دے جواب اتھے بھی اللہ دا ذکر تے نال میرے نبی دا ذکر، میدان معاشر دے وچ بھی اللہ دا ذکر تے میرے نبی دا ذکر، پل صراط تے اتے بھی اللہ دا ذکر تے میرے نبی دا ذکر، حتیٰ کہ جنت دے دروازے دے اتے بھی جتھے اللہ دا ذکر ہونا نال نبی دا ذکر ہونا ورفعنا لکا۔ تو یہ ایک رخ ہے تصویر کا میرے نبی کا جمال، چہرہ میرے نبی دا، یہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، اور یہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ باران تقدس کے نگی ہیں، زلفیں ہیں کہ قوسین شب قدر کھلی ہے، محمد کے دانت ہیں کہ شیراز شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، اتنا بڑا حسن کہ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، اور یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے رہروان شوق سر کے بل چلو، کیوں کہ طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ یہ ایک پہلو ہے جمال مصطفیٰ، لیکن میں کیا کہہ رہا تھا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جلال مصطفیٰ، سمجھو ادھر توجہ کرو، آخری بات ہے، ایک دوسرا پہلو بھی ہے جمال کے ساتھ کیا، بولو جلال، یہ جہاں اب نظر آیا، حضرت عمر تورات کے ورقے لے کے آئے اور حضور کو کیا آ گیا، جلال، غصہ، یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے، اسی صرف جمال دے پیچھے چل دیں، جلال کو بھول گئے۔ میرے نبی نے فرمایا جو آذان سنے منادی کی، اللہ کی ندا دینے والے مؤذن کی آذان سنے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئے، میرا دل کرتا ہے میں اپنے مصلی پہ کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کروں اور میں جا کے ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ کیا ہے؟ کہو جلال مصطفیٰ۔ کیا ہے؟
اور جمال مصطفیٰ کے شوقینوں جلال مصطفیٰ کی بھی فکر کرو. جہاں میرے نبی کو غصہ ہے وہاں تمہیں کیوں نہیں فکر؟ سیرت کا بیان، شان مصطفیٰ. لیکن نماز اور نماز پڑھی کرو اللہ دے بندے بھی کو دسن دی گل، لیکن نماز پڑھنی ہوندی. نماز یہ تیرے اسلام اور کفر کے درمیان ایک فاصلہ ہے. اگر تو نے اس کو مٹا دیا ہے تو تیرے اسلام اور کفر کی سرحدیں ختم ہو چکی ہیں. تو نے ملا جلا دیا اپنے اسلام اور کفر کو. تو حضرت عمر جس وقت فدیہ اور جزیہ لیتے تھے نا غیر مسلموں سے ٹیکس، تو حضرت عمر کے جو کارندے جاتے تھے وصول کرنے کے لیے، تو حضرت عمر کا فرمان تھا کہ بے نمازین انہوں دے کل بھی جزیہ لو. وہ کہتے تھے حضرت وہ تو مسلمان ہیں اور جزیہ تو ہوتا ہے یہودیوں عیسائیوں سے، غیر مسلموں سے. تو حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ ما ہم بے مسلمین، ما ہم بے مسلمین. جو نماز نہیں پڑھتے وہ مسلمان ہیں، ان سے جزیہ لو. حضرت عمر نماز نہ پڑھنے والوں سے کیا لیتے تھے؟ غیر مسلم سمجھ کر ٹیکس لیتے تھے. اللہ اللہ. حضرت عمر کے نام سے بھی واقف ہو آپ؟ عمر کون ہے؟ تھکتے رہ گئے کہ نہیں؟ زبردستی تو نہیں تو ان میں ایک نہیں چمڑے بیٹھا. اللہ اللہ. مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اور اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. میرے نبی کی مراد عمر بن خطاب، سارے صحابہ میرے نبی کے مرید بنے، اور عمر میرے نبی کی مراد بن کے آنے والا. عمر بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، عمر کی عزتوں کا دفاع یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اگر آج کوئی حضرت عمر کی گستاخی کرے بدبخت اور ملعون، ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے. وہ بندہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا جو صحابہ کی عزت نہ کرے، احترام نہ کرے، صحابہ کی جو ہے وہ دفاع نہ کرے. اس کے دل میں کبھی ایمان نہیں ہو سکتا. اس لیے جس طرح آج ہمیں توحید کا چوکیدار بننا ہے، جس طرح ہمیں اللہ کی وحدانیت کا پہرے دار بننا ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں صحابہ کا بھی چوکیدار بننا ہے. آپ نعروں سے اگر تھوڑی پرہیز کریں نا تو میری بات سنیں. نعرے دا فائدہ کوئی نہیں. یہ بلندے تو یا تو بولتے تو پھر تو بات تھی. بلندے کوئی نہیں. یہ میری آنکھ تے بھی نہیں بول دے. توجہ کرو بات کی طرف. پچھلے دنوں میں ایک ملعون نے حیدرآباد میں کچھ ملعونوں نے مل کر گستاخی کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کم از کم اہل و سنت میں اتنا غیرت اور اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ جہاں جہاں تک ان کی آواز پہنچتی ہے وہ اپنی کچھ آواز تو بلند کریں. یار کر تو ہم صرف آواز ہی بلند سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں. بہرحال محبت صحابہ کی ہمارے ایمان کا حصہ. تو جلال چڑھ گیا میرے نبی کو عمر کے ہاتھ میں تورات دیکھ کر، اور میرے نبی نے فرمایا عمر تو تورات لے کے آ گیا. لو کان موسیٰ حیا، لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما وسعہ الا اتباعی. میرے نبی کریم نے فرمایا عمر اگر آج اس کتاب والا نبی خود زندہ ہوتا، اگر آج حضرت موسیٰ خود زندہ، بولو حضرت موسیٰ خود زندہ ہوتے تو آج وہ بھی اگر اتباع کرتے تو مجھ محمد کی اتباع کرتے. اور تم میرے ہوتے ہوئے تورات لے کے آ گیا.
یعنی حضور کو غصہ آ گیا. کیا ثابت کیا کہ اگر حضور آ گئے تو اب کوئی کتاب چلنے والی. جس طرح سورج چڑھ جائے تو کوئی دیوا چراغ جلانے کی ضرورت نہیں، اسی طرح میرے نبی کے آنے کے بعد کسی شریعت کی ضرورت نہیں، کسی نبوت کی ضرورت نہیں، کسی مرزا قادیانی کی ضرورت نہیں، کسی نئے اٹھنے والی نئی نبوت کی ضرورت نہیں. ہمارا ختم نبوت پہ ایمان اسی وجہ سے ہے کیونکہ میرا نبی سراج منیرہ جو ہے. سورج کے ہوتے ہوئے بھلا کسی چراغ کی ضرورت ہے؟ ختم نبوت ہے ہی اسی کا پرتو سراجم منیرہ، اسی کا عکس ہے ختم نبوت. ختم نبوت ہے ہی اسی لیے کہ میرے نبی کو اللہ نے سورج بنا دیا، اب کسی اور روشنی کی ضرورت. کتاب دے دی تو سب سے اکمل کہ اب اس کتاب کے بعد اور کتاب کی ضرورت نہیں. شریعت دے دی تو اتنی مکمل کہ اب کسی اور شریعت کی ضرورت کو. اور نبوت اتنی وسیع کر دی کہ ساری کائنات کا عالمی نبی بنا دیا. جب ساری کائنات کا ایک نبی مل چکا ہے تو اب دوسرے کی ضرورت